وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلمتان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت وزن اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات ایسے ہیں زبان پر بہت ہلکی اور ترازو میں بہت وزنی اور اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے سبحان ربی وبحمدہ۔ اوپر کی حدیث میں زبان پر ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے میں نہ وقت خرچ ہو، بہت مختصر ہے، نہ یاد کرنے میں کوئی دقت یا دیر لگے، اور اس کے باوجود جب اعمال کے تولنے کا وقت آئے گا تو ترازو میں ان کلموں کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ وزن ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا تو بھی اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ دو کلمے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو انہی دو کلموں پر ختم فرمایا، اور یہی حدیث کتاب کے ختم پر ذکر کر رہی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی ہے کہ کوئی شخص تم میں سے اس بات کو نہ چھوڑے کہ 1000 نیکیاں روزانہ کر لیا کرے، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، 1000 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اتنے گناہ تو انشاءاللہ روزانہ کے ہوں گے بھی نہیں، اور اس تسبیح کے علاوہ جتنے نیک کام کیے ہوں گے ان کا ثواب علادہ نفع میں رہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح اور شام ایک ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ کی پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت سے پتے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے جو عرش کے قریب ہیں اور ان کے علاوہ سب اللہ جل شانہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں اور حمد کرنے میں مشغول رہے۔ اسی وجہ سے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا وقت ہوا تو انہوں نے یہی بارگاہ الہی میں ذکر کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے بولتا ہے، چرچراتا ہے، جیسا کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کے لیے حق ہے کہ وہ بولے، یہ ہیبت کا بوجھ سخت ہوتا ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا آسمان میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس تسبیح کا اہتمام کریں تاکہ ہم بھی اس فضیلت کے مستحق بن جائیں۔ تو جو شخص صبح اور شام ایک ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ کے پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ۔ اور الفاظ دیکھیں بالکل ہلکے، نہ کوئی مشقت نہ کوئی تکلیف، کچھ نہیں، اور بیٹھے بیٹھائے اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔